دینے والی ہستی، اللہ کے بارے میں، اللہ کا تعارف کروانے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے بارے میں پورا علم دینے والی ہستی وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ نے خود فرما دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، اسی رسول کی اطاعت کر لو، فقد اطاع اللہ، اور میرا اللہ کا عرش پر حق اطاعت ادا ہو جائے گا، تم بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی بات ماننا، آپ کی بات مانی جائے گی تو جو اولین اطاعت ہے اس کا حق ادا ہوگا۔ سیکوینس یہی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ اور یہ خاص طور پہ شراب کے ضمن میں یہ وہ ان سارے شبہات کا ازالہ کر دیتا ہے، ان سارے مغالطوں کی نفی کر دیتا ہے جو سارے مغالطے آج تک پھیلائے گئے ہیں۔ آپ ذرا ان تینوں آیات کو اکٹھے ملا کے پڑھیں، کیا مغالطہ باقی رہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شراب کی سزا مقرر کی ہے تو قرآن خود تو کہہ رہا ہے، اور شراب کی سزا کے سیکوینس میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دے وہ لے لو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، مخالفت سے بچ جاؤ۔ اور قانون کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ نہیں ہے ان کے اوپر کوئی گناہ، لیس علی الذین آمنوا، جو مومن ہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اعمال اچھے کیے ہیں، جناح، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا، جو وہ کھا پی چکے ہیں، اذا، جب، متقوا وآمنوا، جب وہ تقوی والے ہوئے، انہوں نے زندگی کا ترجیحی نقطہ یہ بنا لیا، اپنی زندگی اس ترجیحی نقطے پر مرکوز کر لی کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے، یہ معنی ہے تقوی کا۔ وآمنوا، اور یقین کر لیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر۔ وعملوا الصالحات، اور اپنے اعمال جو ہیں وہ نیک رکھے، کردار درست بنایا اس کے مطابق عملی طور پر۔ ثم اتقوا وآمنوا، اس کے بعد پھر انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، یعنی اللہ سے ناراضگی سے بچنے کو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کو اپنی زندگی کی ترجیح بنائے رکھا۔ وآمنوا، اور ایمان پر قائم رہے۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کی ترجیح یہی بنائی کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ واحسنوا، اور وہ محسن بن گئے اور انہوں نے ہر کام اچھا کیا، احسان کیا۔ اور احسان کیا ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نیکی پر مطمئن نہ ہونا، بلکہ آگے سے آگے بڑھتے رہنا، بہتر سے بہتر کرتے رہنا۔ فرمایا ایسے لوگ اگر ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اصل واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو اور ہر دم نیکی میں آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ ایسے محسن تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سوال یہ تھا، جس طرح جب قبلہ تبدیل ہوا، تحویل قبلہ کے موقع پر بتایا گیا کہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہوگا، تو لوگوں کے دل میں یہ خیال ہوا کہ ہم تو جو نمازیں اب تک ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں وہ کدھر گئیں، ان کا کیا بنے گا؟ یا جو لوگ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے اور ان کو موقع ہی نہیں ملا کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ تو ان کے لیے کہہ دیا گیا وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کر رہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے اعمال کو یا ایمان کو ضائع کر دے، یعنی جو اعمال پہلے کر لیے ہیں حکم آنے سے پہلے وہ اسی طرح قبول ہو جائیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تک ہم شراب، جن لوگوں نے شراب پی ہے اور شراب پیتے ہوئے زندگی گزاری ہے، اب یہ حکم آ گیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب دیکھیں یہ آیت اور یہ صحابہ کی تشویش یہ بھی یہ بتاتی ہے کہ ان آیات سے صحابہ کرام نے اس کی حرمت کا حکم لیا تھا، وگرنہ تشویش کیا تھی؟ اگر محض کسی حلال چیز کے اجتناب کی بات ہوتی تو پھر یہ تشویش کی کیا ضرورت تھی؟
صحابہ کرام کی یہ تشویش کہ جو لوگ اس سے پہلے شراب نوشی کر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا، اور ظاہر ہے شراب پی کے انسان کے، جو بھی انسان کھاتا پیتا ہے وہ تو انسان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، تو اب کیا کریں ہم، ان کا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس تشویش کا جواب دیا کہ جو لوگ اپنے کردار کے اعتبار سے اچھے ہیں اور اپنی زندگی کو جب کبھی وہ ری اسٹیبلش کرتے ہیں اور جب کبھی وہ ری تھنک کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کو اپنا بنیاد بناتے ہیں، اس ایمان کو کا تحفظ کرتے ہیں، ایمان کی بنیاد پر کردار بناتے ہیں اور پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں ان لوگوں کے اوپر سابقہ گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، جو ایمان والے اور کردار بنانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ باقی یہ جو ریپیٹیشن ہے یہاں پہ الفاظ کی کہ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے یہ ہے کہ یہ درجے ہیں مختلف۔ ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لانے کے بعد بس اپنا کردار بناتے ہیں، پھر ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جو اس کردار سے بھی بہتر کردار بناتے ہیں، پھر ایک درجہ ان کا ہے جو اس سے بھی بہتر کردار اپناتے ہیں۔ تو یہ تین گویا کیٹیگریز بتائی ہیں کہ چاہے ادنا درجے کے ہوں، چاہے اوسط درجے کے ہوں، چاہے اعلیٰ درجے کے ہوں، کسی پر کوئی گناہ نہیں بشرطے کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے رہیں، اپنے ایمان کے مطابق اپنا کردار بنائے رکھیں۔ اللہ احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور محسن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ صرف واجبات پر اور فرائض پر نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے نوافل، سنتیں، ہر چیز کے وہ پابندی کرتا ہے، اور اسلام کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حکم وہ اس کو نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے گوا نہ بیٹھوں۔ جو اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ محسن ہوتا ہے۔ ایسے محسنوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، ایسے نیکی کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔